صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الکرام بزرگ کو میرے بھائی دوست سماعت کرنے والی بابرکات اسلامی قوم ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ کی رحمت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے اور آقا کی دعاؤں کی برکت سے آقا کی پیاری امت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو ضرور قبول فرمائیں گے اللہ کی رحمت میں ہمیں امید ہے خوف اور ڈر تو ہے کہ ہماری عبادتیں کمزور ہیں ہم کمزور ہو چکے ہیں ہم نے راتوں کو اٹھ کے رونا چھوڑ دیا ہے ہمارے مصلے گھروں سے اٹھ گئے ہیں اور ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو ختم ہو چکے ہیں بھائی بھائی سے ناراض ہے بیٹا اور باپ آپس میں ناراض ہے ماں اور بیٹی آپس میں ناراض ہے پڑوسی پڑوسی سے تنگ ہے رشتہ دار سے تنگ ہے دعائیں مانگنا ہم نے چھوڑ دی موت کو یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا رسول اللہ کے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا اور یہ باتیں جب ہم کریں گے تو میرے آقا کا پاک فرمان سن لیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اور یہ بات سچ ہو کر رہے گی جب مومن دنیا سے محبت کرنے لگ جائے گا موت سے نفرت کرنے لگ جائے گا جب میری امت کے لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیں گے اور دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو ڈال کے ایسے پیوست کر دیں گے گویا کہ یہ دنیا دار بن گئے تو میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے کافر یہود اور نصارہ اور مشرکین جمع ہو جائیں گے اور امت مسلمہ کے لوگوں کو ایسے کاٹیں گے جیسا کہ دسترخوان پہ بٹھا کے ایک دوسرے کی دعوت کی جاتی ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے میرے آقا نے فرمایا نہیں مسلمان تھوڑے نہیں ہوں گے لیکن مسلمانوں نے اپنے کاج کو چھوڑ دیا ہوگا قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا رسول اللہ کی سنت و فرمان کو چھوڑ دیا ہوگا اور ان کا دبدبا ختم ہو جائے گا ان کا روح ختم ہو جائے گا لوگ کھلونے کی طرح ان کے ساتھ کھیلیں گے ان کے بچوں کو چھلنی کر دیں گے ان کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹ ڈالیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے ہمارے معصوم بچے فلسطین کے اس بلدے میں دبے ہوئے ہیں کسی کے جسم کے اوپر ہنچے ہوئے ہیں اور کسی بہن کے ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے باندھ کے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے گھسیٹا جا رہا ہے وہ مومن بہن وہ میری مسلمان بہن
آپ کی مسلمان بیٹی اور بہن وہ بے بس ہے، اور یہودیوں کے ہاتھوں میں، ان کافروں کے ہاتھوں میں وہ معصوم بچی اور معصوم بیٹا وہ ہاتھ میں پتھر لے کر ان ظالموں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ان کے جسموں میں وہ پتھر پھینک رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ فلسطین کی جو زمین ہے جہاں تو انبیاء آئے ہیں، یہ فلسطین کی جو زمین ہے یہاں تو داؤد علیہ السلام آئے ہیں، یہ وہ زمین ہے جہاں سلیمان علیہ السلام آئے ہیں، یہ وہ گھر ہے جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور جس کو بنا کے امت کے لیے ایک گھر بنا کے چلیں گے، یہ وہ بیت المقدس کی زمین ہے جہاں امام الانبیاء نے تمام نبیوں کو امامت کروائی ہے، یہ وہ زمین ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ نے میرے آقا کو آسمان پہ اٹھایا ہے اور اٹھا کے لے کر گئے ہیں، یہ وہ پاک دھرتی ہے جس جگہ پہ دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، یہ وہ پاک زمین ہے جس پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اعلان کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، امت کو بڑھائیں گے، اور یہودی جمع ہوں گے، وہاں کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے دل میں وہ تمنا کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ شہادت کی موت کی تمنا کرنی ہے، ہم نے امام الانبیاء کے حادثوں کو یاد کر کے، اس سجدے کو یاد کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہاں پہنچ تو نہیں سکتے، ہم عملی طور پہ یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ان کے کاروباروں میں ان کی چیزوں اور مصنوعات سے بائیکاٹ کریں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی شکل امام الانبیاء جیسی سنت جیسی بنانی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان سے نفرت کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ مومن کا ہر بچہ امام الانبیاء سے محبت کرنے والا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا ہے، حدیث سے محبت کرنے والا ہے۔ دنیا کفر ہمیشہ آئے لیکن اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے، کبھی وہ زندہ نہیں بچے۔ آج اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کی نظر آپ میرے نوجوانوں کی طرف ہے۔ میرا نوجوان اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، کافروں سے نفرت کرے گا، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرے گا، ان کے بول چال سے بائیکاٹ کرے گا، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے بائیکاٹ کرے گا۔ اللہ کی قسم روزہ رسول میں امام الانبیاء خوش ہوں گے، اور جب ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے تو امام الانبیاء ناراض ہوں گے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض نہیں کرنا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان زیادہ ہوں گے، کافر کم ہوں گے، پھر کیوں مار کھائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلی نشانی کہ میری امت کے لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، مسجد خیر آباد ہو جائیں گے، بازار آباد ہو جائیں گے، ماں کو نوکرانی سمجھا جائے گا، ماں بات کرے گی بیٹا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ماں کو جواب دے گا، یہ باتیں بھی ہو چکی ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہوریانی فاشی آپ ہو جائے گی، اپنے پڑوس میں ایک دوسرے کے عزت محفوظ نہیں ہوں گے۔ ہم محمد بن قاسم کیسے بنیں گے؟ وہ تو وہ تھے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا قافلہ کسرا کو اور فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے، صحابہ اکرام جا رہے ہیں، سارے کسرا کے وفد آئے فاروق اعظم سے ملنے کے لیے، تین چیزیں لے کر آئے۔ ایک زہر کی بوتل لے کر آیا، فرمایا یہ زہر کی بوتل ہے۔ ایک خوشبو لے کر آیا، تیسری ایک عورت لے کر آیا، تین چیزیں تحفے میں لائے۔ فاروق اعظم تیاری کر رہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، مسلمانوں کے گھر کو آزاد کروانا ہے، یہود و نصارہ سے آزاد کروا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں لینا ہے۔ وفد آیا اور وفد آ کے پوچھنے لگا آپ کے بادشاہ کہاں ہیں، آپ کے امیر کہاں ہیں؟
مسجد نبوی کا کام ہو رہا ہے، اس کے کام میں حصہ ڈالے۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ امیر المؤمنین ہے، فرمایا ہاں ہمارے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہے، نام فاروق اعظم ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ وفد آیا، کیا دیکھ رہا ہے؟ فاروق اعظم اپنے ہاتھ سے گارا اٹھا کے مسجد نبوی کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ پریشان ہو گیا، یہ بادشاہ ہے، نہ کوئی بڑا محل ہے، نہ کوئی بڑا چوپا ہے، نہ ادھر ادھر ہٹو بچوں کی بات ہے، نہ روڈ بند ہے، نہ راستے بند ہیں۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم مسجد نبوی کا گارا دے رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ کیسا منظر ہے؟ آگے چلے گئے، کیا دیکھتے امیر المؤمنین کے سر پہ جو پگڑی باندھی ہوئی ہے وہ پگڑی بھی پھٹی ہوئی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ جو جسم پہ لباس ہے وہ لباس بھی پیمن والا ہے، 17 پیمن لگے ہوئے کرتے میں، اور امیر المؤمنین کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، مسجد نبوی کا گارا دے رہے ہیں۔ یہ پریشان ہو گیا، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا، یہ کیسا منظر ہے؟ آگے ہوا، پیغام لیا، یہ زہر کی بوتل ہے، یہ اتنی سخت زہریلی کہ جس کو بھی کھلائی دی جائے، جہاں پھینک دی جائے، اس کی بدبو اتنی ہے کہ جو وہاں سے گزرے گا وہ بھی مر جائے گا۔ امیر المؤمنین نے دیکھا، دیکھ کر وہ زہر کی شیشی میں بسم اللہ پڑھ کے وہ پی لیے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا، ابھی امیر المؤمنین مر جائیں گے۔ کہنے لگے یہ زہر میں موت نہیں ہے، جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت موت نہیں آتی ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، اتنی زہر سخت زہر ہے کہ کسی جانور کے سامنے ڈالی جائے تو فوراً مر جائے۔ یہ کیسا منظر ہے؟ فرمایا میں نے کہا یہ عطر ہے، یہ شیشی ہے، بہت قیمتی خوشبو ہے، جہاں جا بھی جائیں گے کئی مہینوں تک وہاں سے خوشبو نہیں جائے گی۔ امیر المؤمنین نے وہ شیشی لی، جس گارے میں وہ گارا اٹھا کے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، وہاں اس گارے میں ڈال کے الٹا کر دیا۔ ہمیں ان خوشبو سے کیا لینا؟ میں کہتا ہوں فاروق اعظم نے کہا ساری دنیا کی خوشبوئیں امام الانبیاء کے پسینے میں قربان کر دوں۔ یہ کیسی خوشبوئیں ہیں؟ ہم نے تو اللہ کے نبی کے پسینے کو دیکھا ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی کی تجلیات کو دیکھا ہے، ہمیں تو وہ پسینہ دیکھا ہے جو حاملہ عورت کے پیٹ میں بھر دیا گیا، بچہ پیدا ہوا، اللہ نے منہ سے خوشبو جاری کر دی ہے۔ ہم نے تو وہ پسینہ دیکھا ہے خوشبودار، مدینہ کی گلیوں میں کوئی گزرتا ہوا پوچھتا کون گزرا ہے، سارے صحابہ کہتے تھے کہ اس گلی سے امام الانبیاء کا گزر ہوا ہے۔ ہمیں ان خوشبو سے کیا لینا دینا؟ ہم نے تو وہ خوشبوئیں دیکھی ہے جو میرے پاک پیغمبر نے وہ خوشبو والا لوہا وہ کڑوے کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے اس کو میٹھا کر دیا ہے۔ ہمیں دنیا کی ان خوشبو سے کیا لینا دینا؟ ہم نے تو آقا کی ان خوشبوؤں کو دیکھا کہ پیاس لگی ہے، میرے آقا نے اپنی انگلیاں پیالے میں ڈالی، انگلیاں ڈال کے اوپر کی، اللہ نے اتنا خوشبودار پانی جاری کر دیا، سارے صحابہ نے پانی پیا، مشکیزیں بھر دیے، میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے نہیں کیا جب تک صحابہ سیر نہ ہو جاتے۔ فاروق اعظم نے کہا اتنی قیمتی خوشبو میرے نظر میں کچھ بھی نہیں، اس کو گارے میں ڈال دیا، اور میں تیسرا تحفہ لے کر آیا ہوں، اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت عورت لے کر آیا ہوں آپ کے ہدیے میں۔ فاروق اعظم نے اعلان کیا کوئی ہے میرا صحابی، کوئی ہے میرے نبی کا غلام جس نے شادی نہ کی ہو؟ دیکھا تو غریب صحابی اٹھے، کہنے لگے میری شادی نہیں ہوئی، انہوں نے وہ لونڈی اس غریب صحابی کو دے دی، لے جاؤ یہ آپ کے لیے میں تحفہ دیتا ہوں۔ پریشان ہو گیا، دن کا منظر دیکھا، رات آئی، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، ہر گلی سے ہر محلے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی رکوع میں رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی قیام میں رو رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، کہیں گھر سے دعا کی آواز آ رہی ہے۔ فاروق اعظم کے پاس گزر ہوا، فاروق اعظم نماز میں کھڑے رو رہے ہیں،
بادشاہ یہ چلا گیا جا کے بادشاہ کو کہنے لگا میں نے عمر فاروق کی جو عدالت کو دیکھا ہے، عاصی کو دیکھا، پادری کو دیکھا، آپ مہربانی کر کے ان سے جنگ نہیں کرنا، اگر جنگ کرو گے ہار جاؤ گے۔ کیا دیکھا ہے؟ دن کو محنت مزدوری کرتے ہیں، رات کو مسلح پہ کھڑے ہو گے، ایسے ہوتے ہیں جیسے بھلبلاتا ہوا بچہ ہو گے، اپنی ماں سے کچھ چیز لیتا ہے، پر میں اچھا ہوں کیا دیکھا ہے، پر میں ان کی نظروں میں حیا دیکھی ہے۔ آخری حربہ استعمال کیا، قافلہ جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 میل کے فیصلے پر چاروں طرف عورتیں کھڑی کر دو، سب کے پاؤں میں پاتا اور پائنے لگا دو، ہاتھوں میں گھنگرو دے دو، سروں سے کپڑے اتار دو، ساری عورتیں کھڑی ہو گئی۔ امیر المؤمنین کے پاس صحابہ آگے، اے امیر المؤمنین فاروق اعظم بتا دیجئے ہم کیا کریں، پریشان ہو گئے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ سارے راستے میں عورتیں کھڑی ہیں۔ امیر المؤمنین نے خط لکھا میرے صحابہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنے شوقوں کی حفاظت کرو، قرآن پڑھتے گزر جاؤ۔ صحابہ کا قافلہ 36,000 کے قریب صحابہ کا قافلہ گزر گئے، قربان جاؤ صحابہ کے ایمان پر۔ کسی ایک صحابی نے بھی دل چلگا سے اوپر نہیں دیکھا، عورتیں شور کرتی رہی، وغیرہ کرتی رہی، زمین پہ پاؤں مارتی رہی، اور ہاتھوں میں وہ کھنکھڑات اور گھنگرو چنچناتی رہی، سروں سے کپڑے اترے ہوئے۔ کسی ایک صحابی نے بھی اوپر مڑ کر نہیں دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے چل گزرے، ساری عورتوں نے پلہ کر دیا، سارے لوگ ہمارے کپڑے اتارا کرتے تھے، کیسے عظیم لوگ ہو، آج ہماری رشتے بچاتے ہوئے جا رہے ہو، رک جاؤ، ہم نے پردہ کر دیا ہے، ہمیں بھی اپنے محبوب کا کلمہ پڑھا کے چلے جاؤ۔ کیسا منظر ہے؟ میرے آقا کا فرمان ہے بے حیائی ہو جائے، گانا بجانا ہو جائے، گھر گھر میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد کیا جائے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کی جائے، محبتیں ختم ہو جائیں، بیٹی اور ماں آپس میں نفرت کرنے لگ جائے، ہر گھر میں گانا بجے گا۔ صحابہ رونے لگے، آقا جی مسلمان اتنے زیادہ ہو گئے، پھر کیوں کاٹا جائے گا ان کو؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، پوچھو نہ فلسطین کی اس معصوم بچی سے جس کے سارے گھر والے شہید ہو گئے، خود وہ لنگر کے نیچے دب گئی، 2 دن کے بعد نکالا گیا، اس کے جسم کے پھوڑے نکلے ہوئے، وہ آگ کی وجہ سے جلی ہوئی، منہ اس کا جل گیا، کپڑے اس کے جل گئے، آنکھیں اس کی جل گئی۔ وہ معصوم بچی تمہارے قال سے کیا کہہ رہی ہوتی؟ کہاں ہے امت مسلمہ کے رکھوالے؟ کہاں گئے وہ نبی سے محبت کرنے والے؟ کہاں گئے وہ قرآن سے محبت کرنے والے؟ کہاں گئے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے؟ میرے آقا نے تو ایک بوڑھیا عورت کے سر سے کپڑا اتارا گیا، یہودی نے کپڑا اتارا، وہ مسلمان بوڑھیا بازار میں سودا لینے کے لیے، یہودی نے ان کا کپڑا پیچھے کیل سے لٹکا دیا، وہ مسلمان عورت آگے بڑھی، سب سے دوپٹہ اتر گیا، غریب صحابی مسلمان کھڑے تھے، انہوں نے اس یہودی کو مار ڈالا، سارے یہودی جمع ہوئے، صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ خبر میرے آقا تک پہنچی، میرے آقا رونے لگے، میرے آقا نے پورا دستہ صحابہ کا تیار کر دیا اور کہا کہ جاؤ میرے صحابہ، ایک مومن عورت کے سر سے جس یہودی نے دوپٹہ اتارا، پورے یہودی کو اس علاقے کو گھیر دو، جب تک مسلمان اس عورت کی عزت کا بدلہ نہ دیا جائے، اس وقت تک کوئی صحابی واپس نہ آئے۔ آج کتنے دن ہو گئے رمضان سے آج تک فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، چند مٹھی پر یہودی
پوری دنیا کے مسلمانوں کو دل پہ چھرا بول رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سی تبدیلی لائی؟ نمازی بنی جو رمضان کے نمازی تھے وہ بھی مسجد سے بھاگ گئے. اس دن ایک ساتھی نے اعلان لگایا, میں نے بھی کہا ضروری اعلان سنو, رمضان کے نمازی گم ہو چکے ہیں, جہاں کہیں ملے کہو مسجد میں 5 وقت کی نماز پھر بھی ہوتی ہے. کیا ہم راتوں کو اٹھ کے روئے کہ ہم نے قرآن پڑھا, کیا ہم رسول اللہ کی محبت میں اٹھے؟ یہودیوں کی مخالفت تو میرے آقا کی سنت ہے. میرے آقا نے پوچھا یہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی, فرعون غرق ہوا, ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ تو یہودی ہیں, مسلمان ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی حقدار کو ہمیں آئندہ سال میں زندہ رہا یہودیوں کی مخالفت میں 9 محرم یا 10 محرم یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا. موسیٰ علیہ السلام کا شکرانہ بھی ادا ہوگا اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی. ہم نے یہودیوں والی شکلیں اپنائی, یہودیوں کی مصنوعات استعمال کی, ہم نے ان جیسا لباس پہنا, ہم نے ان جیسے نعرے لگائے, ہم نے بچوں کے بال ان جیسے کٹوائے, ہم نے اپنے بچوں کے نام یہودیوں کے نام پہ رکھے, ڈراموں اور ہندوؤں کے نام پہ رکھے, ہم نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی نہیں. کیوں مجرم بن چکے ہیں ہم؟ کیوں ہم مجرم بن چکے ہیں؟ مرنا نہیں, قبر میں نہیں جانا ہے, حشر میں نہیں جانا ہے. امیر المؤمنین نے اعلان کر دیا بیت المقدس جا رہے ہیں, تیار ہو جاؤ. قافلہ تیار ہو گیا, فاروق اعظم نے تیار ہو گئے, پھٹا پرانا لباس لگا ہوا, اپنے غلام کو لیا, چل پڑے. صحابہ رونے لگے, امیر المؤمنین آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں, پھٹا ہوا لباس لگا ہوا ہے, پیمن لگے ہوئے, لوگ کیا کہیں گے یہ کیسا امیر المؤمنین ہے؟ آپ مہربانی کریں ارادہ کرتا لگا دیں, کوئی لباس لگا دیں. امیر المؤمنین نے انکار کر دیا, بیٹی کے پاس چلے گئے. ام المؤمنین تھی, میرے آقا کی بیوی تھی, انہوں نے آ کر کہا ابو جی آپ یہ لباس یہ کرتا پہن لیجئے. اپنی بیٹی کی بات مان کے فاروق اعظم نے کرتا پہنا, تھوڑا آگے چلے گئے, کہا مجھے اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے, میرا پرانا کرتا ہی مجھے دے دیا جائے. وہی دے دیا گیا. غلام بھی ساتھ ہے, کبھی امیر المؤمنین سوار ہوتے ہیں, کبھی غلام سوار ہوتا ہے. اپنی اپنی باری میں جا رہے ہیں. بیت المقدس میں کافر کھڑے ہیں, چاروں طرف کھڑے ہیں. اب کیا ہوا جب وہاں پہ تھے, باری غلام کی سوار ہونے کی تھی, امیر المؤمنین کی چلنے کی تھی. غلام کی چوتر کے آنسو کہنے لگے, رونے لگے. امیر المؤمنین بیت المقدس سامنے ہے, سارے کافر دیکھ رہے ہیں, آپ چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مہربانی کر کے آپ ذرا مہربانی کریں, میری باری پہ سوار ہو جائے اور میں آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں, میں بیادر چلوں گا. امیر المؤمنین نے کہا نانا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے, ابھی تو مجھے باری دے رہا ہے. کل قیامت والے دن رب العالمین نے پوچھ لیا عمر اپنے رب کے سامنے کیسے جائے گا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ سوار ہو جاؤ. وقت کے خلیفہ ہیں, امیر المؤمنین ہیں, جن کی رائے پہ قرآن نازل ہوتا ہے, جن کو بیت اللہ کے غلام پکڑ کے میرے آقا نے بھاگا ہے, اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. پھٹا پرانا لباس لگا ہوا ہے, 17 پیمن لگے ہوئے ہیں, پیادل جا رہے ہیں, غلام سوار ہے. سلام عرض کرتا ہوں اے فاروق اعظم, آپ کی چوٹی پہ قربان ہو جائے, آپ کی نسل پہ قربان ہو جائے, آپ کے نسل قربانی پہ قربان ہو جائے. کیسی بادشاہت ہے, کیسی عاجزی ہے. غلام سوار ہے, خود پیادل
سارے لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. غلام کو کہہ رہے ہیں یہ امیر المؤمنین ہے. غلام نے نیچے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے کیا کیا, انہوں نے چھاؤں کرنا شروع کر دی. لوگ حیران رہ گئے, کون ہے امیر المؤمنین, کس کے بارے میں کہا جائے؟ ایک رائے کونے میں کھڑے دیکھ رہے, کبھی جناب کو دیکھ رہے, کبھی کافر والوں کو دیکھ رہے, کبھی غلام کو دیکھ رہے, کبھی فاروق اعظم کو دیکھ رہے. پریشانی کی حالت میں آگے بڑھے, آگے بڑھ کے کہنے لگے ساری نشانیاں پوری ہیں, پیادل آئیں گے, یہ امیر المؤمنین ہے. سوال غلام ہوگا, ہماری کتاب میں موجود ہے. ایک نشانی باقی رہتی ہے, باقی ساری نشانیاں پوری ہو گئی. کون سی نشانی رہتی؟ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے 17 پیمن لگے ہوئے ہوں گے. یہ سونا ہے, 17واں پیمن نہیں ہے. امیر المؤمنین نے اپنی بغل کو اوپر اٹھایا, فرمایا یہ 17واں پیمن میری بغل کے نیچے ہے. اس نے کتاب کو رکھ دیا, آگے بڑھے, آگے بڑھ کے کہنے لگے میں ایمان لے کر آتا ہوں. ایمان لانے کی بات کی, اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آیا, بھاگتے ہوئے آیا. اس نے خط نکالا, خط نکال کے فاروق اعظم کو دیا. یہ خط یاد ہے, آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. کون سا خط ہے؟ ابھی میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. فاروق اعظم تجارت کی وجہ سے گئے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ یہودی نے دیکھا, اٹھنا دیکھا, بیٹھنا دیکھا, چلنا دیکھا. اس نے آقا کا نام کیا ہے, نام بتایا. فرمایا آپ کس علاقے سے آئے ہو؟ بتایا مکہ سے آیا ہوں. فرمایا وہاں پہ کچھ کون خاندان ہے؟ ساری بات پوچھی. اس یہودی رائب نے کہا آپ مہربانی کر کے کرسی پہ رکھ دیجئے, ایک وہ وقت آئے گا آپ بیت المقدس کی چابیاں لے نکل آئے ہو اور آپ لوگوں کی امام کرو گے. آپ آئیں گے, اس وقت آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے, مجھ سے میری زمین نہیں لے گے. فاروق اعظم نے وہ خط پڑھا, وہ بچپن کی بات یاد آئی. ورنہ یہ اس وقت کا وعدہ تھا جب میں ایمان نہیں لایا, اب تو بات ایسے نہیں ہو سکتی ہے. ورنہ وہ کرسی تھی, فاروق اعظم نیچے سر جھکایا, اللہ کے رسول رونے لگے. بیت المقدس کی چابیاں نہیں, بیت المقدس کا دروازہ کھولا, چیخ مار کے رونے لگے, روتے ہوئے دعائیں دی, نماز پڑھی اور روتے ہوئے واپس آئے. آج وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں موجود ہے. کبھی جھوٹوں سے اندر جاتے ہیں, کبھی قرآن کو شہید کرتے ہیں, کبھی نمازیوں پہ گولیاں چلاتے ہیں, کبھی معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں, کبھی ہماری بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں اور وہ باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں. او میرے نوجوانوں, او میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ہمارے پاس دعا ہی رہ گئی ہے, ہمارے پاس رونا ہی رہ گیا ہے. اسے جو ہم کر سکتے ہیں ان کی مخالفت میں آتے, ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں, تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں. ان کی جتنی چیزیں بنی ہیں ان کو کھانا پینا پہننا چھوڑ دیں. کل قیامت والے دن جب میرے محبوب کے سامنے جانا ہوگا, اتنے تو کہہ سکیں گے اللہ ہم پہ بس میں کمزور تھے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا, ہم تو چلا ہی نہیں سکتے, موت سے ڈر رہے تھے, ہمارے پاس میں جو تھا کام نہیں کر دیا. شاید یہ بات میرے آقا کو پسند آئے, سبحان کر کے جنت کے مستحق بن جائیں. ہم نے ساتھیوں کو کہا قادیانیوں کی مخالفت کرو. مجھے ساتھی کہتا ہے یہ شیل والا جو پیٹرول ہوتا ہے بڑا اچھا. میں نے کہا میں نہیں ڈلواتا. کیوں؟ میں نے کہا یہ قادیانیوں کو جاتا ہے, اس میں سے 100 روپے سے 1 روپیہ قادیانیوں کو جا رہے ہیں. 100 روپیہ جو بچتا ہے ان کا, اس میں سے 90 میں سے 1 روپیہ بچ کے سیدھا قادیانیوں کو جاتا ہے. ہمارا پیسہ قادیانیوں کو جائے یہ بہتر ہے, فرانس والوں کو جائے. اب ہم فرانس والوں کے بسکٹ نہ کھائے تو کیا ہوگا, مر جائیں گے. اب ان کا ڈالڈا نہ کھایا تو مر جائیں گے. مجھے اس نے ایک ساتھی پوچھا ہے ہندو ڈاکٹر موجود ہے, کیا اس سے دوائی لے لوں؟ میں نے کہا مسلمان ڈاکٹر مر چکے ہیں. آج کل تو اللہ کے کرم سے اتنے بہترین ڈاکٹر اللہ نے دیے ہیں, بادشاہ دیے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے دوائی دیتے ہیں. بھائی مر چکے ہیں, وہ رام رام کر کے دوائی دے گا, مسلمان ڈاکٹر بسم اللہ کر کے دوائی دے گا. کچھ تو خیال کرو. اللہ کے نبی کی محبت کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں. قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے, فرانس والوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے, یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. میں دعوے سے کہتا ہوں کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کے سامنے ہم کسی کا
सूखी रोटी खा रहे, प्याज के साथ खाना खा रहे। भूखा कोई नहीं मरता है। आका से अफजल ज्यादा आप में नहीं है, मेरे आका के सहाबा जैसे ज्यादा आप अफजल नहीं है, मेरे आका के अहले बैत से ज्यादा अफजल नहीं है, मेरे आका की बेटियों से ज्यादा अफजल नहीं है। मेहरबानी करके यहूदियों की मुखालफत करनी है, और यहूदी कभी भी आपका दोस्त हो सकता। किसने कहा? कुरान में। अल्लाह का कुरान कह रहा है मारे जाएंगे, मर जाएंगे, रोजी बंद हो जाएगी, पता नहीं क्या बंद हो जाएगा। आज जो 1 साल हो गया कोरोना की बीमारी है, आप में से किसी ने सुना है कि अफगानिस्तान में बीमारी गई है? पता ही नहीं उनको। अल्लाह ने उनके ईमान को इतना मजबूत किया, सारी दुनिया के काफिरों का मुकाबला किया। और जब नेटो फोर्सें आई तो वही मर्द मुजाहिद पगड़ियां पहन के, कुर्ते पहन के, हाथ में तस्बीहां लेकर, और जब कदर में सारे काफिरों के सामने बैठे, आंखों में आंखें डाल के बात की, नमाज का वक्त आया, पूरी दुनिया के काफिर बैठे हुए हैं, मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, आजान हुई, वो मर्द मुजाहिद पूरी मुल्क के सामने आजान देकर बाजमात नमाज पढ़ने लगे। नहीं देखा अमेरिका बैठा हुआ है, नहीं देखा बरतानिया बैठा हुआ है, नहीं देखा दुनिया के काफिर नाराज हो जाएंगे। हमारा तो कोई अदना से यहाँ से आता है तो नमाजों का पता ही नहीं चलता। हमारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, हम किसी की क्या करेंगे? मैं सलामत करता हूँ, पूरी दुनिया के काफिर बैठे हुए हैं और उन मुजाहिदों ने काफिरों को नहीं देखा। सबसे पहले नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर उन्होंने अपनी बातें की हैं, और पहली बार पहली शिक रखी है, सलाम करो लोगों को, पहली शिक रखी है कि हमारे मुल्क का कानून ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हो। ये नहीं कहा हमारी कहानी छोड़ो, हमारे मुल्क बनाओ, हमारी करेंसी बढ़ाओ, कुछ भी नहीं कहा। उन्हें यकीन था कि रोजी का मालिक अल्लाह है, मेरी और आपकी रोजी का मालिक भी अल्लाह है। हम यहूदियों से नफरत करते हैं और अल्लाह की कसम से नफरत करते हैं। हम कादियानियों से नफरत करते हैं, नबी की मोहब्बत में आके हम मरने दम तक कादियानियों का ताक़ुब भी करेंगे, उनसे नफरत भी करेंगे। बस करो भाई, अपने हुलिये तब्दील करो, अपने घरों में कुरान की तालीम आम करो, अपनी बच्चियों को पर्दा बापत्ता बनाओ, अपने घरों से गीबत को उठा दो, अपने घरों से हसद को उठा दो, अपनी कमाइयों में हलाल कमाई ले आओ। रोजी का मालिक अल्लाह है। जिस रब ने मेरे आका को, मेरे आका के यारों को अकेला नहीं छोड़ा, तो वो आका के नाम ले वालों को अकेला कभी नहीं छोड़ी। अल्लाह में आज़माए, हमने तहजीबें उनकी अपनाई, हमने ज़बानें उनकी अपनाई। अनपढ़ गरीब आदमी कोई खत आ जाए, वो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। अपनी जुबान से हम महरूम कर दिए गए, अपने कंजों से हम महरूम कर दिए गए, अपने लिबास से हम महरूम कर दिए गए, अपनी बोल चाल से हम महरूम कर दिए गए। हमारी उर्दू जबान कौमी जबान थी, हमारी जबान को उन्होंने तहस नहस कर दिया। हम नहीं बोले, हमने कबूतर की तरह आंखें बंद कर दी कि बिल्ली हमें नहीं खाएगी, ये कभी नहीं हो सकता है। हम बच के एक एक फिरकों में बच के नफरतें पैदा कर दी, जुदाइयां पैदा कर दी, एक दूसरे से इतनी नफरतें जितनी काफिर से की जाती है। मुसलमान से करने लग गया, वो अपने मिशन में कामयाब हुए, उन्होंने कामयाबी करके हमारे बैतुल मक़दस पे, और आज यहूदी बैठ के क्या बात कर रहा है? कब को गिराएगा हम बैतुल्लाह में हमला करेंगे, कब को दलाएगा हम मस्जिद नबी में हमला करेंगे, कब को गिराएगा जब मस्जिद नबी की दीवारों को गिराएंगे। हर मुसलमानों, हमारे दिलों में अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं। मेरे नौजवानों, कब उठेंगे हम? कब हमारी नमाज़ें उजागर होगी? कब हमारी नजरों में हया आएगी? कब हम कुरान पढ़ के रोएंगे? मरने के बाद, कफन आने के बाद। अल्लाह का वास्ता उठाओ, अपने आप को तब्दील करो, इन काफिरों के मुकाबले में उठो, यहूदियों के मुकाबले में उठो। इनके मुकाबले में उठना हमारा
اٹھا، رسول اللہ کے مقابلے میں اٹھے ہیں، ان کے مقابلے میں صحابہ اٹھے ہیں، ان کے مقابلے میں اہل بیت اٹھے ہیں، ان کے مقابلے میں علی المرتضیٰ اٹھے ہیں، ان کے مقابلے میں امیر معاویہ اٹھے ہیں، ان کے مقابلے میں اٹھے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا ہے۔ آج ہماری بچوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم سے زیادہ بے بس کوئی ہے، ہم سے زیادہ لاچار کوئی ہے؟ اس کی وجہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا، رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا۔ اپنی اپنی غلطیاں تلاش کرو کہ میں کون سی نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہوں، اس پہ پیکر ہو جاؤ۔ وہ دیکھو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کسرا کے بادشاہ کے وقت میں گئے، پھٹی پرانی وہ پرانی کی تلوار تھی، ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، وہ تلوار وہ گدے کے ساتھ ہے، وہ تلوار قالین میں ڈالی، پوری قالین کو پھاڑ ڈالا، اور وہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے۔ بادشاہ حمزہ کیوں آئے ہو؟ پر میں کلمے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، مانو گے ٹھیک، نہیں مانو گے اسی تلوار سے سر اڑا دوں گا۔ وہ حمزہ یہ ٹوٹی تلوار کیا کرے گی؟ انہوں نے تلوار کو چلایا، اللہ تلوار کو نہ دے، اس کے پیچھے رسول اللہ کی محبت کو دے، اس کے پیچھے میرے نبی کی محبت ہے۔ ہم کمزور تو ضرور ہیں لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم حیادار ہیں، اور ہم نا غیرت والی زندگی ہم اپنائیں گے انشاءاللہ، اور ہم بیت المقدس اور بیت اللہ مسجد نبی کی تحفظ کے لیے اٹھیں گے۔ نمازیں قائم کرو، قرآن کی تعلیم عام کرو، قرآن کو تفسیر سے کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی میں آج انشاءاللہ یہاں سے قافلہ جائے گا، ہم اپنی حاضری لگائیں گے فلسطین والوں کے ساتھ، تمام آل پارٹی کے لوگ وہاں جمع ہوں گے امیر معاویہ چوک میں، تو سب جائیں، ایک گھنٹہ سارے دن وہاں جمع ہو کر وہاں جا کے علماء کے بیانات ہوں گے، 5-10 منٹ بیان ہوں گے، ایک آواز لگے گی، پوری دنیا کفر کو پتہ چلے گا کہ حویلیہ کے مسلمان غیر مسلمان ہیں، وہ فلسطین والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنی معصوم بچیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور معصوم بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن پہ بم برسائے گئے اور ان کے جسموں کو جلا دیا گیا۔ اللہ کی قسم ہمارے سینے چلتی کر دیے گئے ہیں، کبھی انڈیا میں، کبھی کشمیر میں، کبھی کہاں، کبھی وہ برما میں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، اور آج فلسطین میں بیت المقدس کو کیا ہو رہا ہے، وہاں جا کے دیکھو تو پتھر لے کر مقابلہ کر رہے ہیں، پتھر لے کر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ پاک دھرتی اس کی محبت کے لیے سب سے اٹھنا ہے۔ اس کے میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یہاں قافلہ جائے گا، ہم سارے افسیہ گاؤں میں، اور وہاں سے پھر سیدھے بازار میں جائیں گے، ایک گھنٹہ دے دیں، اس کی برکت سے اللہ بھی راضی ہوں گے، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے۔ ہم یہ سارے جدید اور پوری دنیا کو کفر کو بتانے چاہتے ہیں، ہمارے قرآن بے غیرت ہو گئے، لیکن یہ مسلمان بے غیرت نہیں ہے، یہ مسلمان حیادار ہے۔ ہمارے بڑے افسران بے غیرت ہو گئے، آپ کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے، لیکن ہم تو نبی کی محبت میں آنے والے ہیں، صحابہ کی محبت میں آنے والے ہیں، ہم قرآن کی محبت والے ہیں، ہم نہ لوگ سے ڈرتے ہیں نہ ڈریں گے، ہم قرآن و حدیث کے مطابق بیت المقدس کے لیے اٹھیں گے، بیت اللہ کے لیے اٹھیں گے، ہم مسجد نبوی کے لیے اٹھیں گے۔ اس لیے پیارے سارے انشاءاللہ سارے باہر کھڑے ہو گئے، گاڑی کھڑی ہے، وہاں سے ساتھی جائیں گے، پورا قافلہ جائے گا۔ یہاں پہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہو پھر سارے باہر جاتے ہو، وہ ایک دن روٹی دیر نہ کھا لی دیکھے ہو سی یار، وہ میرے آقا بھوکے نہیں رہے، میرے آقا ساری رات بدر کے میدان میں نہیں روئے، میرے آقا وقت نہیں روئے، میرے آقا نے تبوک میں پتھر نہیں باندھے۔ اس لیے سب بزرگوں کو نہیں کہتا بیمار ہے، میرا کوئی نوجوان بھی نہ جائے، یہاں سے جائیں گے اور یہاں سے جا کے ہم اللہ کے نبی کے ہاں حاضری لگوائیں گے، اور فلسطینیوں کے ساتھ ہم نے ظاہر یکجہتی کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اور بھائی اتنا تو کر سکتے ہو، عملی طور پہ ان کی نفرت، ان کی مصنوعات کو بالکل بیکار، کوئی چیز نہ کھائے ان کی، کوئی پیپسی ان کی نہ پیے، وہ بھائی چینی میں شرب و شیری ڈال کے پی لے، بھائی نیمبو ڈال کے پی لے، سادہ پانی پی لے، انگریز کی پریدی باتوں چھوڑ دے۔ کل قیامت والے دن نبی کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، اللہ یہ بنی ہوئی تھی میں نے چھوڑ دی ہے، میرے آقا شفاعت کر دیں گے۔ اللہ کی توفیق۔